میں ذرا ٹائمنگ والے سوال پہ آنا چاہ رہا ہوں کیونکہ آج ہم سن رہے تھے ملک احمد خان صاحب جو کہ اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے. انہوں نے جو ہے وہ بڑی ایک اہم بات کی ہے اور ٹائمنگ سے متعلق انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ جو خط ہے یہ اس وقت کیوں نہیں لکھا گیا, کب, ذرا انہی کی زبانی سنیے. تو نئی صاحب ملک احمد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اس وقت یہ خط کیوں نہیں لکھا گیا جب شوکت عزیز صدیقی صاحب جو ہیں وہ بولے تھے, انہوں نے لب کشائی کی تھی. اور اسی سے ملتی جلتی بات آج اعظم نذیر تارڑ صاحب سے پریس کانفرنس میں جب پوچھی گئی, انہوں نے بھی یہی کہا کہ ان کا ذاتی خیال یہ ہے کہ جی بہتر ہوتا کہ جس وقت یہ واقعات ہوئے تھے تبھی ان واقعات کو جو ہے وہ رپورٹ کیا جاتا. اور ملک صاحب جو ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جو دیکھ رہے ہیں آج کل ملک کے حالات کہ کس طرح سے اس وقت ہماری سیکیورٹی فورسز, ہمارے سیکیورٹی ادارے وہ نبرد آزمائیں دہشت گردی کے خلاف اور اس کے جو افریت ہے اس سے اس وقت لڑ رہے ہیں. تو ایسے میں وہ کہہ رہے ہیں, وہ سوال اٹھا رہے ہیں اس خط کی ٹائمنگ کے اوپر. دیکھیں جی, وہ کلام شاعر بزبان شاعر. آپ ملک احمد خان صاحب کو بھی چھوڑیں, اعظم نذیر تارڑ صاحب کو بھی چھوڑیں. اچھا, شوکت عزیز صاحب نے کل اور پرسوں کے درمیان میں بے شمار ٹی وی چینلز پہ آئے, کیونکہ ظاہر ہے کہ اس خط کی جو بنیاد ہے اس کیس کے بعد ہی تو اس خط کو بنیاد بنایا گیا بڑے ٹیکنیکل طریقے سے. کوئی یہ سارے ججز وکلاء بھی رہے ہیں اور ججز بھی ہیں اور ان کو یہ سارے اس جو فن سے واقف ہیں کہ اس کو کیسے کیا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی میں جب تھا تو میرا پہلا جو بینیفیشری تھا اطہر من اللہ تھا, جس طرح اگر میں چیف جسٹس نہیں بنتا تھا تو وہ بن رہے تھے. اور اس کے بعد ان میں سے کہتے ہیں ایک بندہ نہیں تھا کہ جو بول رہا ہو جو کس کو. یہ ایک مورل ایک ان کے اوپر ایک ایسا کوشچن موریلٹی کا آئے گا کہ جس سے ان ججز میں اگر واقعتاً ان کے اصول اور ضوابط اتنے بہت بلند ہیں جو کہ ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک بڑا کام کیا ہے. لیکن یہ مت بھولیں کہ اس سے پہلے یہ اس کام کے اوپر سمجھوتا کر چکے ہیں. اور یہ سارے ججز میں کچھ ججز ایسے ہیں جو نواز شریف صاحب کے کیسز میں جب ون سائیڈڈ فیصلے ہو رہے تھے تو یہ اس کے اندر ایڈ اینڈ بٹ تھے, یہ جو ہے مددگار تھے. تو اس لیے یہ کوشچن تو اٹھتا رہے گا. اب وہاں پہ سوسائٹی کے اندر جب کھل کے ڈسکشن ہوگی تو ان ججز کے اس کنڈکٹ کو آڑے ہاتھوں لیا جائے گا. کورٹ رپورٹرز ہیں بہت سارے, میں سن رہا تھا ہمارے جتنے بھی ہیں بڑے جید قسم کے ہیں, بڑے عرصے سے پرانے جرنلسٹ ہیں, انہوں نے بھی چھوٹتے ہی یہی کہا خط کے پہلے دن ہی. انہوں نے کہا جی کہ یہ سب کچھ کرتے رہے تو شوکت عزیز صدیقی صاحب کے وقت میں ان کو کیا وہ جو چپ ساتھ گئی تھی اس وقت تو فرماتے تھے کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کو چاہیے تھا, مجھے خود ایک دو ججز نے کہا اسلام آباد ہائی کورٹ کے, ان کو چاہیے تھا کہ وہ کنڈیم لگا دیتے. بھائی آپ کے پاس بھی اس کا بھی چوائسز آئی ہوں گی. آپ نے تو ایک پورا کار کرا کے شیلٹر بنا کے یونین بنا کے کام کر لیا. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ اس میں سے بھی اللہ تعالیٰ کو اچھائی نکال دے, لیکن اس میں سے کوئی اور کچھ نہیں نکلے گا سوائے اس کے کہ انہوں نے, میرا اپنا خیال ہے کہ اس موقع پہ تحریک انصاف, چونکہ ملک میں اندر بڑی پولرائزیشن ہے ایک سیاست کے اوپر, تو اس کے اندر ایک گروپ کا انہوں نے ہمدردی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے دیکھا کہ جی جیسے بہت سارے ہمارے لوگ جو ہیں وہ اپنا دین عقیدہ چھوڑ کے, ایمان چھوڑ کے تو بہتی گنگا میں ہاتھ دھونا چاہتے ہیں. تو انہوں نے بھی اپنا عقیدہ تبدیل کر لیا کہ جی آج یہی چونکہ وقت کا مقبول نعرہ ہے وقتی طور پہ. اپوزیشن ویسے بھی ہمیشہ ایک مقبول چیز ہوتی ہے, یہ ذہن میں رکھیں کہ اپوزیشن جو بھی ہو, چاہے عمران خان صاحب کی ہو, چاہے شہباز شریف صاحب کی ہو, چاہے نواز شریف صاحب کی ہو, وہ اس کے ایک اپنی ایک اس کی طاقت ہوتی ہے, اپنا اس کا کہ لوسنس ہوتی ہے. تو یہ سارے میرا خیال ہے یہ کہیں نہ کہیں ان کے ڈانڈے ادھر سے ہی ملتے ہوں گے. پر عملاً یہ ہے کہ اس خط نے ججز کا کچھ بھی کر لیں, ججز کے بارے میں اپنے بارے میں بھی سوالات ساتھ کھڑے کیے ہیں, اور وہ بھی زیر بحث اسی طریقے سے شد و مت سے آئیں گے جس طریقے سے ان کے اٹھائے ہوئے سوالات پہ بحث ہوگی. اب آپ جس طرح اشارہ کر رہے ہیں کہ جی وہ یعنی کہ اس کو پولیٹیکلی استعمال جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے,